ہی وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید والفرقان الحکیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام ساتھی دل کی گہرائیوں سے بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز نوجوان بھائیوں، ساتھیوں، آج ہم گفتگو کریں گے قبلہ کے بارے میں، اور قبلہ کی جو اللہ تعالیٰ کے رسول کو تبدیلی کا اللہ نے حکم بیان کیا تھا، اس واقعے کے بارے میں ہم بیان کریں گے۔ قبلہ کہتے ہیں جس کی طرف منہ کیا جائے، جس کی طرف رخ کیا جائے، جس کی طرف توجہ کی جائے، جس کی طرف سینہ کیا جائے، اسے قبلہ کہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے دو گھر ایسے ہیں، دو جگہیں ایسی ہیں جن کو اپنی طرف منسوب کیا ہے۔ ایک کو بیت اللہ کہتے ہیں، ایک کو بیت المقدس کہتے ہیں۔ یہ دو گھر ایسے ہیں کہ جن دو گھروں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب کیا کہ یہ میرے گھر ہیں۔ اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اللہ کے گھر ہیں جس طرح ہمارے گھر ہوتے ہیں، جیسے ہم رہتے ہیں وہاں اللہ بھی وہاں رہتا ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ گھر سے پاک ہے۔ یہ انسانوں کے لیے اللہ نے اپنی نسبت قائم کی ہے، اس لیے کہ جب انسان اللہ سے محبت کریں گے، اللہ کی عبادت کریں گے، تو جس گھر کی اللہ سے نسبت ہوگی، جس گھر پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا، تو پھر
لوگ اس سے پیار کریں گے۔ انسان کی چونکہ عقل محدود ہے، چھوٹی ہے، علم تھوڑا ہے، اس کے مطابق انسان یہ سمجھیں گے کہ اس اللہ کے گھر جا رہے ہیں، ہم اس کی چوکھٹ پہ کھڑے ہیں، اس کے گھر کی دیوار کو پکڑ کے روئیں گے، لپٹیں گے، اللہ سے مناجات کریں گے۔ تو اللہ نے ان دونوں جگہوں کی نسبت اپنے ساتھ کی ہے۔ اب ان دونوں گھروں میں فضیلت والا گھر کون سا ہے؟ جس کی عظمت زیادہ ہے، جس کی اللہ کے ساتھ دونوں میں نسبت میں تقدم ہے، تو اس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ وہ بیت اللہ ہے، کہ بیت اللہ کے والی جگہ کے بالکل اوپر عرش پر بیت المعمور ہے، جہاں پر ہر وقت فرشتے طواف کر رہے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی زمین پر جتنی بھی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اس کی بنیاد بیت اللہ والی جگہ ہے۔ عرش سے اللہ تعالیٰ اپنا فضل، اپنی رحمتوں کا نزول بیت اللہ والی جگہ پہ کرتے ہیں، اور پھر وہ ساری رحمتیں پوری کائنات میں پھیل جاتی ہیں۔ عظمت کے اعتبار سے دونوں گھروں میں دونوں ہی بڑی عظمت والے ہیں، لیکن بیت اللہ کی عظمت زیادہ ہے۔ مختلف انبیاء اکرام علیہم السلام، کسی نبی کے لیے اللہ نے قبلہ بیت المقدس بنایا تھا، اور کسی نبی کے لیے اللہ نے بیت اللہ کو اپنا قبلہ بنایا تھا، اور درمیان میں ایسا بھی ہوا ہے کہ بعض اوقات بعض نبیوں کو بیت المقدس اگر ان کا قبلہ ہے تو وہ بیت اللہ کی طرف دنیا میں کبھی آئی نہیں زندگی میں، یا ایک وقت تک، ایک مدت تک یہ بیت اللہ والی جگہ کا نشان بھی مٹ چکا تھا۔ چونکہ میرا موضوع یہ تاریخ نہیں، ورنہ اس پہ بڑی لمبی گفتگو کی جا سکتی ہے بیت اللہ کی تاریخ پر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے نبیوں کا قبلہ بیت المقدس تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کو تعمیر کیا، اور ان کے زمانے میں پھر قبلہ یہ بیت اللہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کے زمانے میں بیت اللہ سے قبلہ اللہ تعالیٰ نے موڑ دیا بیت المقدس کی طرف۔ حضور علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو یہود و نصارہ بیت المقدس کو اپنا قبلہ مانا کرتے تھے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ مکے میں تھے، اور مکے میں لوگ بے شک مشرک تھے، آسمانی تعلیمات پر عمل پیرا نہیں تھے، لیکن بیت اللہ کی عزت احترام بڑا کرتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی بیت اللہ کی محبت بہت زیادہ تھی، قربت تھی۔ بیت اللہ کے اثرات ہوتے ہیں، بندہ بیت اللہ کی آج بھی زیارت کرنے کے لیے چلا جائے اور بیت اللہ کو دیکھ کے آ جائے تو کتنی دیر تک اس کی حلاوت محسوس ہوتی ہے، اس کی مٹھاس محسوس ہوتی ہے، اس کے اثرات، اس کے انوار، اس کے برکات بندہ روحانی طور پہ محسوس کرتا رہتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیت اللہ سے بڑا پیار کرتے تھے۔ جب آپ علیہ السلام معراج نہیں نہ کر کے آئے تھے، تب تک آپ جب بھی کوئی عبادت کرتے تھے
تو بیت اللہ میں جا کے کرتے تھے، غار حرا میں جا کے کرتے تھے، گھر میں کرتے تھے. لیکن جب معراج سے واپسی پر اللہ تعالیٰ نے نمازیں دے دیں تو آپ علیہ السلام اپنی نمازوں کے لیے جو رخ آپ نے منتخب کیا وہ اس طرح کیا، توجہ کیجئے گا، کہ آپ جب بھی نماز پڑھیں تو آپ کے سامنے بیت اللہ بھی آ جائے اور سامنا رخ بیت المقدس کا بھی ہو جائے. جیسے یوں سمجھے کہ یہاں پر بیت اللہ ہے اور اس کے شمالی کونے کی طرف بیت المقدس ہے، تو آپ علیہ السلام بیت اللہ کے اس دوسرے کونے کی طرف کھڑے ہو جاتے، سامنے بیت اللہ اور بیت اللہ کے سامنے دور آگے بیت المقدس بھی ہے. یعنی کہ آپ علیہ السلام نے مکے کے اندر جب نمازیں پڑھیں تو آپ دونوں قبلوں کو جمع کر لیتے تھے، آپ کا رخ دونوں قبلوں کی طرف ہو جاتا تھا، بیت اللہ کی طرف بھی، بیت المقدس کی طرف بھی. اور معراج والے دن آپ علیہ السلام نے جو امامت کروائی تھی وہ بیت المقدس میں ہی کروائی تھی. وہاں انبیاء کرام علیہ السلام نے آپ کی اقتداء میں نماز پڑھی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ گئے نا تو اللہ کی طرف سے القاء یہی تھا. بظاہر قرآن پاک میں تو کوئی حکم نظر نہیں آتا، کوئی وحی نظر نہیں آتی، لیکن اللہ کے نبی اللہ کے حکم کے بغیر ایک قدم بھی نہیں اٹھاتے، ایک بول بھی نہیں بولتے، ایک عمل بھی نہیں کرتے. تو چونکہ اللہ کا پھر حکم ظاہر ہے، اللہ کے نبی کو یہی تھا کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی ہے. اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ آزمانا چاہتے تھے، اللہ تعالیٰ آزمانا چاہتے تھے، جانچنا چاہتے تھے، دیکھنا چاہتے تھے. مکے کے اندر بھی، مدینے کے اندر بھی، کہ یہ جو مشرک ہے نا، یہ مکے والے بے شمار لوگ حضور پہ ایمان لائے، اللہ نے تکلیفوں میں آزمایا، وقت آیا تو حکم دیا ہجرت کر جاؤ. یہ ایک آزمائش تھی کہ تم اللہ کو مانتے ہو، اللہ کے رسول کے ساتھ تم اتباع اور اطاعت کا دعویٰ کرتے ہو، تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے اپنا گھر بار، قوم، قبیلہ، باغات سب کچھ چھوڑ کے ہجرت کر جاؤ. ایمان والے حضور کے صحابی ان آزمائشوں میں کامیاب ہو گئے، جو فیل ہو گئے وہ نکارہ رہ گئے، وہ واپس کفر کی طرف پلٹ گئے یا منافق بن گئے. ایمان والے آزمائشوں میں کامیاب رہے. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. جب اللہ نے ان کا امتحان لیا تو ان کے دلوں میں کیا تھا؟ تقوی تھا، اللہ کا خوف تھا، اللہ کی محبت تھی، اللہ کے رسول کی اطاعت کا جذبہ تھا. تو آزمائش تھی مکے والوں کے لیے، مشرکوں کے لیے، جو ایمان بعد میں لے آئے، کہ ایمان لانے کے بعد اگر ان کو کہا جائے کہ بیت اللہ جیسا وہ گھر جس سے نسلوں سے یہ محبت کرتے تھے، زمانہ جاہلیت سے بھی محبت کرتے تھے، کہ اللہ کے رسول اگر انہیں کہہ دیتے ہیں کہ نہیں اس طرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھنی، تو یہ بھلا کیا کرتے ہیں. اس لیے مدینے میں جا کے زیادہ تر روایتوں کے مطابق 16 یا 17 مہینے تک نماز جو پڑھی گئی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھی گئی. اور بعض روایتوں میں 14 ماہ کا ذکر ہے، بعض میں 18 ماہ کا بھی ذکر ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قبلے کا رخ چینج کر دیا، اور اللہ کے نبی پڑھتے بیت المقدس کی طرف کر کے منہ نواز تھے.
لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی بیت اللہ کی بڑی محبت تھی. اور یہاں پر جب بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تو مشرک بھی اعتراض کرتے. وہ کہتے جی دیکھو یہ رہنے والا مکے کا ہے، عرب کا ہے، یہاں اس علاقے کا ہے، اور جب اس کو اللہ نے دین دیا، کہتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں، تو جب نماز پڑھنے اور عبادت کرنے کی باری آئی ہے تو اس نے بیت اللہ سے رخ چینج کر کے ہم سب کا بیت المقدس کی طرف کر دیا ہے. جو مشرک تھے، مخالف تھے، وہ یہ اعتراض کرتے تھے. اور یہودی کیا کہتے تھے؟ کہتے جی دیکھو، کہتے میں اللہ کا نبی ہوں تو قبلے تو ہمارے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے، عبادت کرتا ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا میلان، اپنا جھکاؤ دلی بیت اللہ کی طرف تھا، لیکن اللہ کا حکم تھا بیت المقدس کی طرف کر کے منہ نماز پڑھنی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے بات نہیں کرتے تھے اس حوالے سے. لیکن کبھی کبھی کیا ہوتا تھا کہ آسمانوں کی طرف دیکھتے اور اللہ سے کہتے کہ یا اللہ، جیسے دل ہی دل میں کوئی سوال اٹھتا ہے. حاجی صاحب تبلیغی جماعت والے آندے نے نا، زبان دا سوال بھی ہوندا ہے، ہتھاں دا سوال بھی ہوندا ہے، اکھاں دا بھی ہوندا ہے تے دل دا بھی ہوندا ہے نا سوال. تبلیغی جماعت والے کہا کرتے ہیں کہ کئی قسم کے سوال ہوتے ہیں. ہر قسم کا سوال کس سے کرنا چاہیے؟ تو دل کا سوال ہوتا ہے کہ کوئی چیز دیکھی اور اس پہ دل آ گیا، اس میں کبھی دل کرتا ہے یہ چیز میرے پاس ہو. اگر تو یہ دل کرے نا کہ یہ چیز اس کے پاس نہ ہو اور میرے پاس ہو، اس کو کہتے ہیں حسد. اور اگر ہو کہ یار اس کے پاس ہے، اللہ اس کو بھی دے، اوروں کو بھی دے، اللہ مجھے بھی دے، یہ حسد نہیں ہوتا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ سوال تھا کہ یا اللہ، بندہ یہ ہے کہ ہم بیت اللہ کی طرف منہ کیا کریں. بیت اللہ ہمارا چونکہ پیار تھا نا، آپ علیہ السلام جب ہجرت کا حکم آ گیا نا اللہ کی طرف سے، آپ کو پتا چل گیا کہ اب میں ہجرت کرنے والا ہوں، تو آپ علیہ السلام بیت اللہ میں گئے. بڑی دیر تک بیت اللہ کو تکتے رہے، دیکھتے رہے، اور پھر بیت اللہ کی جا کے دیوار کو پکڑا، لپٹے اور کہا اے اللہ کے گھر بیت اللہ، تجھے چھوڑ کے جانے کو دل نہیں کرتا. اگر میں بے بس نہ ہوتا، اللہ کا حکم نہ ہوتا تو کبھی چھوڑ کے تجھے نہ جاتا. اور جب ہجرت کے لیے نکل پڑے ہوئے تھے نا، تب بھی پہاڑ کی چوٹی پہ آپ نے چڑھ کے مکے شہر کی طرف دیکھا اور مکے شہر کو مخاطب کیا کہ اے شہر، تیرے سے بڑا پیار ہے، بچپن گزاری ہے یہاں پہ، میرے خاندان ہے یہاں پہ، اور سب سے بڑی بات ہے کہ تیرے دامن میں، تیرے سینے میں اللہ کا گھر ہے، تجھے چھوڑ کے جانے کو دل نہیں کرتا، لیکن بے بسی ہے، مجبوری ہے. تو اللہ کے نبی کو بیت اللہ سے بڑا پیار تھا. اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ مجھے اللہ حکم دیں اور بیت اللہ کی طرف منہ کر کے ہم عبادت کیا کریں. اور ایک دن وقت آ گیا کہ اللہ نے یہ حکم دے دیا. مدینے کے اندر ایک مسجد ہے قبلتین. قبلتین کہتے ہیں دو قبلوں والی. اس کے بارے میں روایات میں یہی آتا ہے کہ جس دن قبلے کی تبدیلی کا اللہ نے حکم دیا تھا، آپ علیہ السلام مسجد قبلتین میں ظہر کی نماز پڑھ رہے تھے.
بعض علماء نے یا مورخین نے لکھا ہے کہ اس مسجد کا نام قبلتین اس لیے پڑا کہ جب حضور علیہ السلام کو حکم دے دیا گیا کہ اب قبلہ بدل گیا ہے، تو پھر آپ نے صحابہ اکرام کو، اپنے ساتھیوں کو مختلف محلوں میں، علاقوں میں، دیہاتوں میں بھیجا کہ لوگوں کو بتا دو کہ آپ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے عبادت کیا کریں، نماز پڑھا کریں۔ تو اسی دن عصر کی نماز پڑھ رہے تھے اس مسجد کے اندر حضور کے صحابی ساتھی، تو صحابی نے نماز کے دوران جا کے آواز لگائی کہ بھئی قبلہ بدل گیا ہے، اب رخ کر لو تم بیت اللہ کی طرف۔ تو صحابہ اکرام نے نماز پڑھتے ہوئے ہی اپنا رخ بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف کر لیا، اس لیے اس مسجد کا نام قبلتین پڑا ہے۔ یہ بھی مورخین نے لکھا ہے، لیکن اس سے زیادہ معتبر اور مضبوط روایات یہ ہیں کہ حضور علیہ السلام اس دن بذات خود اس مسجد میں نماز ظہر ادا کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ کا حکم آیا تھا۔ توجہ کیجئے، تفصیلات کا تو وقت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ دوسرا پارہ ہے اور اس کی شروع کی آیات میں اللہ فرماتے ہیں سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، لوگوں میں سے جو بے وقوف ہیں ان قریب وہ آپ کو یہ کہیں گے اس بات پر کہ یہ مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے کہ جس قبلے پر تھے یہ اس سے کیوں بدل گئے ہیں، پلٹ گئے ہیں، انہوں نے قبلے کا رخ کیوں چینج کر لیا ہے؟ کون لوگ کہیں گے؟ بے وقوف لوگ۔ حالانکہ اس واقعے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیتیں نازل ہو چکی تھیں، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، کہ میرے نبی مشرق ہو کہ مغرب ہو، آپ جس طرف مرضی منہ کر کے عبادت کرو، فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، ہر جہت اللہ کی ہے، ہر طرف اللہ موجود ہے، کہاں ہے جہاں اللہ نہیں ہے؟ اللہ جہاں کا جس طرف کا حکم کر دیں، اصل تو بڑی بات یہ ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں بیوقوف لوگ نا اب آپ پہ اعتراض کریں گے۔ یہدی من یشاء، آگے اللہ نے فرمایا قل للہ المشرق والمغرب، میرے نبی ان کو کہہ دو مشرق اور مغرب کس کا ہے؟ اللہ کے لیے ہے۔ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، وہ سیدھے راستے کی طرف جس کو چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے۔ پھر فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، ہم نے تمہیں امت وسط، اعتدال والی امت بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہی دو، اور جو اللہ کا رسول ہے وہ تم پر گواہی دے گا۔ اس کے بارے میں بڑی تفصیلات ہیں کہ کس گواہی کی طرف اشارہ ہے، دنیا کے اندر ہے، قیامت کے دن ہے، چونکہ یہ میرا موضوع نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، اور ہم نے یہ جو قبلہ کی طرف یہ حکم دیا ہے نا، قبلے کی تبدیلی کا، پتہ کیوں دیا ہے؟ کہ تاکہ ہم آزمائیں، إِلَّا لِنَعْلَمَ، جانیں ہم کہ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، کون ہے جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اور کون ہے جو بدل جاتا ہے، پھسل جاتا ہے۔ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، اس وقت یہ بات بڑی بھاری تھی، اچانک قبلے کی تبدیلی پر عمل کرنا، لیکن ان پر کوئی بھاری نہیں تھی جو ہدایت والے ہیں، جنہیں اللہ ہدایت دیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، ایک سوال تھا کہ جب قبلے کی تبدیلی ہو چکی تو کئی لوگوں کو یہ ڈر تھا کہ جی ہم نے پہلے جو نمازیں پڑھی ہیں، ہمارا جو پہلے ایمان تھا، یہ پھر کیا اس کا کیا بنے گا عبادت کا؟ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری کوئی عبادت، تمہارا کوئی ایمان، کوئی عمل ضائع نہیں کرے گا۔
वमा कान अल्लाहु लियुज़ीअ ईमानकुम, इसलिए कि इन अल्लाह बिन्नासि लरऊफुर रहीम, बेशक अल्लाह ताला बड़ा शफकत करने वाला और मेहरबान है। और अब इशारा किया इस तरफ कि मेरे नबी कद नरा तक़ल्लुब वजहिका फिस समा, हम देखते थे उस वक्त जब आप आसमानों की तरफ चेहरा उठाते थे और आपके दिल में ये ख्वाहिश होती थी कि या अल्लाह किबला बदलने का हुक्म दे दो। अल्लाह फरमाते हैं फलनुवल्लियन्नका किबलतन तर्दाहा, अब फिर हम बदलने का हुक्म देने वाले हैं, देंगे, और आपकी मर्जी का जो किबला है यानी बैतुल्लाह, उसका हुक्म देंगे। कैसा प्यार है अल्लाह अपने नबी से, कैसा प्यार करते हैं। फरमाया फवल्ली वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम, फिर अल्लाह ने हुक्म दे दिया कि अब आप अपने चेहरों को मस्जिद हराम की तरफ फेर लो, बैतुल्लाह की तरफ फेर लो। व हैसु मा कुंतुम फवल्लु वुजूहकुम शतरा, साथ ये भी बता दिया कि तुम जहां भी होगे अब पूरी दुनिया में, तुमने अब इसी तरफ यानी बैतुल्लाह की तरफ ही मुंह करके नमाज पढ़ा करनी। हर किसी ने, हर वक्त, हर जगह पर, हर कौम ने, हर मुल्क वाले ने, हर ईमान वाले ने किस तरह मुंह किया करना है? बैतुल्लाह की तरफ। अब जरा यहां समझिएगा, हुजूर अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ा रहे हैं, ज़ोहर की नमाज है, 2 रकातें गुजर गई हैं, नमाज के दौरान वही आ गई कि मेरे नबी फवल्ली वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम, अपना चेहरा बदल लीजिए, बैतुल्लाह की तरफ मुंह कर लीजिए। अब देखिए अल्लाह के नबी ने जहां खड़े थे और जहां रुख बनता था बैतुल्लाह की तरफ, अपनी जगह से हट के नमाज के अंदर ही बैतुल्लाह की तरफ मुंह करके रुख फेरा। सारी सफों का रुख भी सहाबा इकराम ने साथ ही फेर लिया। तवज्जो, अल्लाह के नबी ने रुख फेरा, सहाबा इकराम ने वजह नहीं पूछी, सवाल नहीं किया, किसी ने नमाज नहीं तोड़ी कि कोई नमाज तोड़ के पूछे कि ये क्या कर रहे हैं आप, कि आप पहले वहां हुक्म दे रहे थे। कोई सवाल नहीं किया, कोई एतराज नहीं किया, कोई दलील नहीं मांगी। नमाज के दौरान ही अल्लाह के नबी ने रुख बदला, सहाबा इकराम ने भी बदल लिया। इसे इताअत कहते हैं, इसे हुजूर अलैहिस्सलाम की सच्ची फरमाबरदारी और ताबेदारी कहते हैं। इसीलिए कुरान पाक कहता है फ़इन आमानू बिमिस्ली मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ, कि पस तुम अगर इन ईमान वालों जैसा ईमान लाओगे तो हिदायत पाओगे। अब यहां पर मैं एक नुक्ता बयान करके, चूंकि बात हो रही है किबले की तब्दीली की, और किबले की इस तब्दीली के मौके पर भी जो किरदार हुजूर के सच्चे साथियों ने, हुजूर के सच्चे जानिसारों ने, हुजूर के सिपाहियों ने, हुजूर के कारकुनों ने, हुजूर के फरमाबरदारों ने अदा किया है, ये कायनात के इंसानों के लिए बड़ी अजीब दलील है कि हालत नमाज में अल्लाह के नबी को हुक्म हुआ है, अल्लाह के नबी ने फौरन रुख चेंज किया और पीछे नमाज पढ़ने वालों ने एक लम्हा भी नहीं लगाया और रुख चेंज कर लिया। अब जरा समझिए, निस्बत को समझिए। उलमा ने लिखा है कि जिस तरह जो बैतुल्लाह है वो अल्लाह का घर है, वो महज किबला है, वो एक निशान है, जगह है। अल्लाह का हुक्म है कि तुम फर्ज नमाज पढ़ो, तुम सजदा करो, और तुम्हारे लिए तय कर लिया गया है कि किबला तुम्हारा बैतुल्लाह है। सारे ईमान वाले बैतुल्लाह की तरफ खिंचा खिंच जाते हैं, मोहब्बत करते हैं, बैतुल्लाह को देखते हैं, बैतुल्लाह को देखकर अल्लाह से मांगते हैं और बैतुल्लाह पर उतरने वाली तजल्लियात का नजारा करते हैं। जिस तरह अल्लाह की इबादत के लिए
ایمان والوں کو حکم ہے کہ تم رخ اور اپنا چہرہ بیت اللہ کی طرف کرو۔ علماء کہتے ہیں بالکل اسی طرح دین کے اندر اللہ کے رسول کی اطاعت کے لیے تم اپنا رخ صحابہ کی طرف کرو۔ کس طرف کرو؟ عبادت کے لیے رخ کس طرف کرنا ہے؟ بیت اللہ کی طرف۔ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنی ہے، عبادت کرنا ہے۔ اور اللہ کے نبی کی سنتوں کے لیے، اللہ کے نبی کی اطاعت کے لیے، عبادت کے لیے بیت اللہ ہے ہم جس کی طرف ہم نے رخ کرنا ہے، اور اطاعت کے لیے اللہ کے رسول کی اطاعت کے لیے رخ کرنا ہے کس طرف؟ صحابہ اکرام کی طرف۔ حتیٰ کہ توجہ، جس طرح بیت اللہ کی نسبت ہے اللہ سے، اللہ کا گھر ہے نا، صحابہ اکرام کی بھی نسبت ہے اللہ کے رسول کے ساتھ۔ علماء تو یہاں تک لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی اطاعت کے لیے اللہ کے نبی کے عمل سے بھی زیادہ عمل صحابہ اکرام کا اہم ہے۔ قرآن پاک بھی یہی کہہ رہا ہے، اور آپ کو بھی میں بتا دوں، مثال کے طور پر اللہ کے نبی نے شادیاں کتنی کی ہیں؟ ایک وقت میں 11 بھی ہیں، ہم کر سکتے ہیں 11؟ تو اللہ کے نبی کی اطاعت کے لیے رجوع کس طرف کرنا پڑے گا؟ صحابہ کی طرف۔ کس طرف کرنا پڑے گا؟ صحابہ میں سے کسی نے 4 سے زیادہ کی ہیں؟ اس کا مطلب ہوا کہ اللہ کے نبی کی طرف بھی اتنا ضروری، یعنی آپ علیہ السلام کی اتباع کی بات کر رہا ہوں، کہ آپ علیہ السلام کی اتباع کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ آپ کے صحابہ کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ مثلا حضور علیہ السلام جو کلمہ پڑھتے تھے وہ پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ۔ ہم پڑھ سکتے ہیں یہ کلمہ؟ کیوں جی؟ اللہ کے نبی پڑھا کرتے تھے لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں اللہ کا رسول ہوں۔ کوئی آج یہ کلمہ پڑھے گا تو جہنم میں جائے گا کہ نہیں؟ تو کلمہ پڑھنے کے لیے ہم اللہ کے نبی کی اتباع کریں گے کہ صحابہ کی اتباع کریں گے؟ صحابہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، نبی نے انی رسول اللہ کہا، ہم نہیں پڑھ سکتے۔ نبی نے ایک وقت میں 11 بیویاں رکھی، ہم نہیں رکھ سکتے۔ اللہ کے نبی متواتر 1 دن 2 دن 3 دن لگاتار روزہ رکھ لیتے تھے، کئی دن تک بھی روزے رکھ لیتے تھے۔ صحابہ کرام نے بھی 1-2 نے یہ کوشش کی اور آپ کو پتا چلا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ تمہارا کام نہیں ہے۔ خیر بات لمبی ہو جائے گی۔ اللہ کی عبادت کے لیے ہمارا رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے، اللہ کے رسول کی اطاعت کے لیے ہمارا رخ کس طرف ہونا چاہیے؟ اللہ کے نبی کے صحابہ کی طرف۔ صحابہ معیار ایمان ہے، صحابہ اکرام معیار حق ہیں، صحابہ اکرام دین اسلام کے لیے معیار ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کے ان باتوں کو سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔